السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ راہ نجات سورہ اثر کی روشنی میں مصنف ڈاکٹر اسرار احمد۔ اللہ نے اپنی کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس محفل میں بٹھا دیا۔ آپ خوشیاں منائیں، اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ نے بہترین لوگوں میں شامل کیا، کتنی بڑی دولت سمیٹنے کے لیے ہم کو چنا۔ قرآن کی اس محفل کو چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیر لیا۔ میرے بندے آگ میں نہ جل جائیں، تو رحیم نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنا کلام قرآن کی شکل میں ہم کو دے دیا۔ دنیاوی اور دینی علوم، دنیاوی اور دینی ضرورت، مسائل، حل، احکامات سب اس کتاب میں جمع کر دیے۔ یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ دنیا میں آرام، آسائش، عزت، شہرت، روپے، پیسے، اسباب اور وسائل ہی سے وابستہ ہیں، تو ہم بے اختیار ان چیزوں کو حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اس صورت کو سمجھنے سے ہماری زندگی بدل جائے گی، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی۔ انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے مقابلے میں دنیا حقیر نظر آئی۔ سورہ اثر قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے ہے۔ مکی دور کے شروع میں نازل ہوئی۔ پورا قرآن مجید درخت کی مانند، اور یہ چھوٹی صورت اس کا بیج ہے۔ جس طرح ایک بیج میں پورا درخت چھپا ہوتا ہے، اسی طرح اس صورت میں پورا قرآن موجود ہے۔ عظیم ترین صورت، الفاظ انتہائی سادہ، آسان۔ اس صورت پر غور کرو گے، سمجھو گے، ہدایت مل جائے گی۔ مختصر ترین صورت، 3 آیات پر مشتمل۔ پہلی آیات ایک لفظ والعصر۔ اس صورت کے ایک ایک لفظ کو سمجھیں۔ والعصر، زمانے کی قسم، تیزی سے گزرنے والا زمانہ گواہی دے رہا ہے۔ والعصر کا لفظ غفلت سے بیدار کرتا ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، مہلت عمر کم ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے اس عمر اور وقت سے اللہ کو راضی نہ کیا تو تباہی اور بربادی ہے۔ قسم کے معنی ہے گواہ بنانا۔ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی قسم کھائی ہے، وہ ان چیزوں کو اپنی بات پر گواہ بنا رہا ہے۔ اللہ گواہ اس لیے نہیں بنا رہا کہ اس کو اپنی بات سچ ثابت کرنا ہے، بات میں زور پیدا کرنا ہے، نہیں، گواہ اس لیے بنا رہا ہے کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، اس کی سب سے بڑی دلیل وہ ہے جو قسم میں بیان کی گئی ہے۔ گواہ کس کو بنایا؟ وقت کو۔ والعصر، وقت گواہ ہے۔ قسم کھا کے کہا گیا، سارے زمانوں، ساری قوموں کی خبریں قرآن کے ذریعے انسان کو دے دی گئیں۔ اسکالر کہتے ہیں عصر وہ وقت ہوتا ہے جب دن ختم ہونے لگتا ہے۔ اس صورت کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، تمہاری زندگی کا سورج بھی ڈھلنے والا ہے، زندگی خاتمے کی طرف جا رہی ہے۔ جس طرح دن ختم ہو رہا ہے، اسی طرح تمہاری زندگی کا دن بھی ایسا ہی ختم ہو جائے گا۔ قسم کون کھا رہا ہے؟ رب کائنات۔ قسم کھا کے اللہ ہم کو الرٹ کر رہا ہے کہ غور سے سنو جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ تاکید اور شدت کے لیے۔ زمانہ تمام انسانوں کے حالات پر گواہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک زمانے نے گواہی دی۔ انفرادی نافرمانی کی سزا بھی ملی، فرعون، نمرود، ابو جہل، ابو لہب کو۔ اجتماعی نافرمانی کی دنیا بھی سزا ملی اور عذاب بھی آیا دنیا میں قوموں پر، قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ قسم ہے اس مدت عمر کی جو ساری انسانیت کو دی گئی، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ آیت 2، ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت خسارے میں ہے۔ ہر انسان ایک مقررہ وقت لے کر دنیا میں آیا ہے۔ اس مقررہ اور معین وقت میں انسان کو اس فریضے کو انجام دینا ہے جو اس کے اللہ نے اس پر واجب کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس مقررہ وقت میں اپنا فرض اور ذمہ داری انجام نہ دے تو اس کا وہ وقت گواہ ہے کہ وہ خسارے میں جا رہا ہے۔ خسر کے کئی معنی ہیں: نقصان، گھاٹا، ہلاکت، تباہی، دھوکہ، برائی، ڈیمیج، لاس، ایول۔ خسران، مکمل تباہی، بربادی، 100% نقصان۔ لفی خسر میں اللہ نے فرمایا انسان خسارے میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ جملہ انسان کو احساس دلاتا ہے سنگین صورتحال ہے، مسئلہ عظیم ہے، وارننگ ہے، تنبیہ ہے۔ انسان کو اپنی حالت کی سنگینی کا احساس ہو جائے، انسان اس سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کر لے۔ کیا نقصان سے نکلنے کا کوئی راستہ موجود ہے؟ ہاں، کامیابی کا یہ فارمولہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ تمام انسان تباہی اور بربادی سے دوچار ہونے والے ہیں۔ ہر انسان دنیا کی زندگی میں شدید محنت اور مشقت کرتا ہے، اپنے لیے، اپنے والدین، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، روٹی، مکان، لباس، بنیادی ضرورت۔ اس کے علاوہ علاج، تعلیم، صدمات بھی زندگی میں آتے ہیں۔ اپنے پیاروں کی جدائی کا غم بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کوئی دنیا سے چلا گیا،
یا دوسرے ملک دوسرے شہر چلا گیا تو اس کا بھی صدمہ ہوتا ہے۔ محنت مشقت کے ساتھ رنج و غم بھی ہیں۔ 30 پارہ سورہ بلد، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا ہے۔ ساری محنت کر کے اپنے خالق مالک کے سامنے اپنی زندگی بھر کے اعمال اور افعال کی جواب دہی بھی کرنی ہے، حساب دینا ہے، محاسبہ ہوگا۔ پارہ 30 سورہ انشقاق، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے محنتیں کرتے کرتے اپنے اللہ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ اگر اعمال خراب نکلے تو دردناک سزا، عذاب شدید، یہی اصل خسران ہے۔ سورہ حج، ذالک هو الخسران المبین، انسان کی ہلاکت اور تباہی کی وجہ غفلت، لاپرواہی، بھول، بے فکری، فوری معاملات میں الجھ کر اللہ کو بھول جانا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے خسر کا مطلب جب سمجھا جب ایک برف بیچنے والا آواز لگا رہا تھا کہ جلد سے جلد میری برف خرید لو، یہ پگھل رہی ہے، میرا سرمایہ ختم ہو رہا ہے۔ ہمارا سرمایہ کیا ہے؟ وقت۔ ہماری زندگی بھی برف کی طرح ختم ہو رہی ہے، یہ بھاری نقصان ہے۔ تو اس بھاری نقصان سے کیسے بچیں؟ کیا ہم سب برباد ہو گئے؟ کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا سورہ عصر میں 4 کنڈیشن لگائی۔ یہ 4 چیزیں لائف جیکٹ ہیں۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ سونا، پیسہ، طاقت، شہرت، بہترین رشتہ نہیں۔ قیمتی چیز آپ کا وقت، آپ کی عمر ہے۔ وقت کی قسم کھا کر اللہ نے انسان کی کامیابی اور ناکامی کا فارمولہ 3 آیت میں بیان کر دیا۔ یہ 3 آیتیں پوری زندگی کا خلاصہ ہیں۔ ہم سب کا وقت ضائع ہو رہا ہے اگر ہم اس کو صحیح مقصد میں نہ لگائیں۔ اللہ نے بتایا کہ نقصان سے 4 کام کرنے والے بچیں گے۔ دنیا میں محنت کرنے آئے ہیں، آرام کرنے نہیں۔ خوشی غم منانے میں وقت اور مال لگا دیا، نقصان میں گئے۔ اللہ سے ملاقات یاد نہ رکھی، بچوں کی دنیاوی زندگی بہترین کر دی، دین کے لیے تیار نہ کیا، خسارے میں گئے۔ انسان جو عمر وقت لے کر آیا ہے وہ روز کم ہو رہا ہے، یہی نقصان ہے۔ تمام انسان خسارے میں ہیں کیونکہ اس کی زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں۔ وقت کو اور عمر کو ان 4 کاموں میں لگائیں تاکہ نقصان کی تلافی ہو۔ خسران، تباہی اور بربادی سے نجات کی پہلی شرط، ان الذین آمنوا، آیت نمبر 3، ایمان لائے۔ لفظی معنی امن دینا، سکون دینا۔ اللہ کے احکام پورے کریں گے تو امن میں آ جائیں گے، ایمان لا کر سکون میں آ جاتے ہیں۔ اصطلاحی معنی تصدیق، یقین اور اعتماد۔ ہر انسان سوچتا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کائنات کیا ہے، میری سفر زندگی کی آخری منزل کون سی ہے۔ عقل محدود۔ ایک خاص ذریعہ علم وحی کے ذریعے بتایا گیا، جنہوں نے بتایا ان کو ہم انبیاء اور رسول کہتے ہیں۔ بتایا کہ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، ایک خالق نے اس کو پیدا کیا جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تمہاری زندگی بس یہی دنیا کی زندگی نہیں، بلکہ اللہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور آخرت کی زندگی ہوگی، وہ آخرت کی زندگی ہوگی۔ آخرت کی زندگی میں تمہارے ساتھ معاملہ اور سلوک اس دنیا کی زندگی کے خیالات، عقائد، سوچ، نیت اور اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ اللہ نے ہمیں بتایا دنیا میں زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ تاکہ ہم اس آخرت کی زندگی میں خسران اور نقصان سے بچ سکیں اور ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لیں۔ ایمان میں ہم زبانی اور قلبی اقرار کرتے ہیں، دل سے اقرار کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو، اس کے رسولوں کو، اس کی تعلیمات کو، اللہ کی صفات، بعد الموت، حشر، قیامت، حساب کتاب، جزا، سزا، جنت، دوزخ، فرشتے، تقدیر کو مانتے ہیں، یعنی غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ دل سے مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور جو رسول نے بتایا سچ ہے۔ ایمان فاؤنڈیشن ہے، فاؤنڈیشن اچھی نہ ہوگی تو بلڈنگ گرے گی۔ وعامل الصالحات، ایمان اگر دل میں ہے تو ثبوت عمل سے ملنا چاہیے۔ مثال، کسی تقریب میں نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے پڑھا تو دوسرے نے بھی پڑھ لیا۔ سورہ حجرات، مومن وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر دل میں شک نہ کرے، یعنی دل سے تسلیم کر لے۔ زبان کا رول اتنا ہے کہ کلمہ پڑھ لے، اور اہم ترین رول ایمان کے سلسلے میں دل کا ہے۔
جب ایمان آ جائے تو شک نہ آئے۔ حامیم سجدہ۔ ان الذین آمنوا قالوا ربنا ثم استقاموا۔ صاحب ایمان تو وہ ہیں کہ جب زبان سے کہتے ہیں میرا رب تو اللہ ہے، تو مرتے دم تک اس پر قائم رہتے ہیں۔ ہر وہ شے جو اللہ اور رسول بیان کرتے ہیں ان پر ایمان لاؤ تاکہ تمہاری سوچ صحیح بن جائے۔ صرف سوچنا کافی نہیں، ایکشن چاہیے۔ عمل صالحات وہ کام جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوں، اپنی مرضی کے کام نہیں۔ ایمان لانا تھیوری ہے اور اعمال پریکٹیکل ہیں۔ ایمان کے ساتھ ہی عمل صالح ہے۔ عمل خاص ارادے اور محنت سے کیے جانے والا کام ہے۔ عمل صالح اور نیک کام کیا ہے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور نبی کے طریقے پر ہو۔ ایمان کے نتیجے میں انقلاب آتا ہے، انسان کا اخلاق رویہ بدل جاتا ہے۔ ایمان کا لازمی نتیجہ عمل ہے۔ ایمان والا ہی نماز پڑھے گا، جھوٹ سے بچے گا، دھوکہ نہیں دے گا، چوری نہیں کرے گا۔ جو یہ سب کر رہا ہے اس نے صرف زبان سے اقرار کیا ہے، دل میں اس کے ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ حدیث بحیقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھا کر فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ فرمایا جو امانت دار نہیں، وعدے پر قائم نہیں۔ ایمان زبان تک ہے تو عمل نہیں بدلے گا۔ جہنم کی سزا کا یقین نہیں تو جہنم والے کام ہو رہے ہیں۔ کسی شخص کو یقین ہو کہ اللہ سمیع، بصیر، علیم، خبیر ہے، میری ہر حرکت بلکہ میری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ، میرے دل کا ہر ارادہ اس کے علم میں ہے اور مجھے مر کر اس کے سامنے جانا ہے۔ پوری زندگی جو کام کیے ان کا جواب دینا ہے۔ میں اس کی سزا اور پکڑ سے کہیں بھاگ نہیں سکتا، نہ سفارش سے چھوٹ سکتا ہوں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے عمل میں تبدیلی نہ آئے اور وہ گناہ کی زندگی بسر کرتا رہے؟ متفق حدیث۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، یعنی جب وہ چوری کر رہا ہے تو حالت ایمان میں نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہماری فجر کی نماز کہاں ہے؟ ہمارا سچ بولنا کہاں ہے؟ ایمان نہ ہو پھر انسان کوئی خیر کرے تو وہ قرآن کی اصطلاح میں صالحات نہیں ہے۔ اللہ اچھے عمل کو اس وقت قبول کرتا ہے جب آمنوں کے بعد وہ عمل آئے تو وہ عمل صالح ہے۔ پہلے سوچ فکر بدلو، پھر کردار اور عمل کو پاک بناؤ۔ یہ انفرادی کام ہے۔ کیا خود اچھے بن جانا کافی ہے؟ نہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ معاشرہ اور سوسائٹی بنانا ہے۔ وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرو، نصیحت کرو، تاکید کرو، اصرار کرو، تلقین کرو۔ حق کے معنی سچ۔ خود پوری زندگی حق کی بات کریں اور حق پر چلیں، دوسروں کو ایڈوائز کریں، نصیحت کریں، سمجھائیں، محبت سے، شفقت سے، نرمی سے، ہمدردی کے ساتھ۔ حق کی بات اذان ہو گئی، چلو نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بچے، میرے بہن بھائی اسلام کے خلاف چل رہے ہیں، میں مطمئن ہوں۔ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی فکر کریں، آخرت کی آگ سے ان کو بچائیں۔ مل جل کر پوری قوت اور شدت کے ساتھ نیکی کے کام کی تلقین کرنا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے بار بار کہنا ہے، ہر نیکی اور بھلائی کی دعوت دینا، ہر بدی اور ہر برائی سے منع کرنا ہے، روکنا ہے۔ یہ وتواصوا بالحق ہے، یعنی دینی گروہ جو ہے وہ لازمی ہے۔ دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنا ہے، جان مال لگانا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے تاکہ اللہ کا حکم چلے، اس کا قانون نافذ ہو۔ تمام انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہے۔ اللہ کی طرف بلانے کی ذمہ داری تمام انسانوں کی ہم پر ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام کو قائم کرنا ہماری ذمہ داری۔ مسجد میں اللہ بڑا، عدالت اور اسمبلی میں بھی اللہ کو بڑا کرنا ہے۔ دنیا دارالعمل ہے، عمل کرنے کی جگہ۔ دنیا میں صرف کھانے، گھر بنانے یا صرف بچے پیدا کرنے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں، یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے، مقصد نہیں۔ ہم نے اپنا مقصد اس کو بنا لیا، دنیا کو بنا لیا، اس لیے اصل مقصد نظر سے ہٹ گیا۔ سورہ ذریات میں مقصد بتایا گیا، بندگی رب اور رب کی زمین پر رب کا نظام کو قائم کرنا۔
سورہ بقرہ میں بتایا گیا تم بہترین امت بنایا گیا ہے، تمہیں پوری دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ دنیا کے کام ہماری ضرورت ہیں، مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروریات کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اجتماعی مقصد اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا، دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا۔ ضروری نہیں کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں، اللہ ہماری کوشش دیکھے گا، نتائج نہیں۔ جان، مال، وقت، صحت، اولاد لگانا ہے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مشرکانہ ماحول میں دین نافذ کیا۔ اللہ کی مدد جب آتی ہے، جب کوشش کی جاتی ہے، ہم کو اپنا حصہ ڈالنا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے۔ کوئی شے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ برف جہاں ہوگا وہاں ٹھنڈک ہوگی، آگ جہاں ہوگی وہاں گرمی ہوگی۔ یعنی ایمان ہوگا تو عمل صالح ہوگا، وتواصوا بالحق ہوگا۔ حدیث مسلم، تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو نیکی سے بدل دے، اس کی قوت نہ ہو تو زبان سے منع کرے، اس کی طاقت نہ ہو تو دل سے برا سمجھے کہ وہ اس کو روک نہیں سکتا۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ہم شادی میں ہندوانہ رسومات کو روکیں۔ سچائی ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رہے۔ کیا حق کی وصیت کرنے سے مخالفین کی مخالفت ختم ہو جائے گی؟ نہیں، حق کی بات لوگ ریجیکٹ کریں گے، مشکلات آئیں گی، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ چوتھی بات، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ وتواصوا بالصبر، حق کو باطل قبول ہی نہیں کرتا، اس لیے اہل حق کو تکلیف تو ہوگی۔ چھوٹی نصیحت بھی لوگوں کو بری لگتی ہے۔ کوئی کسی کے پیسے لے کر واپس نہیں دے، آپ کہیں کہ بھائی اس کے پیسے واپس دے دو، تو وہ کہے گا ہمارے معاملے میں دخل نہ دیں۔ جب سوسائٹی میں آپ حق کی بات کریں گے، سود مت کھاؤ، جھوٹ مت بولو، تو لوگ آپ کے خلاف ہوں گے، لیکن آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ خود ہی دوزخ سے نہیں بچنا، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ حق کی بات پر ری ایکشن آئے گا، لوگ مذاق اڑائیں گے، تنگ کریں گے، باتیں سنائیں گے، تو صبر کی ضرورت پڑے گی۔ اکیلے بھی صبر کرنا ہے اور ایک دوسرے کو ہمت دینی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرانا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا، لالچ نہیں کرنا، نیکی پہ جمے رہنا، اللہ کی راہ میں آنے والی تکلیفوں کو، مصیبتوں کو بلا شکایت برداشت کرنا، گناہوں سے بچنے پر بھی صبر کرنا۔ کوئی چیز پسند ہے وہ نہ ملے، صبر کرو۔ کوئی چیز ناپسند ہو، آ جائے، ہٹا نہ سکو تو صبر کرو۔ زندگی پرسکون بنانے کے لیے حق اور صبر ضروری ہے۔ سب سے بڑا حق اللہ کی کتاب، یعنی حق کو چھپائیں نہیں، اللہ کی کتاب کو بیان کریں۔ جب حق بیان کریں گے تو سخت جملے برداشت کرنے پڑیں گے۔ صبر کے معنی قرآنی زبان میں امید کے خلاف، مزاج کے خلاف، بغیر منفی رویے کے بھلائی پر جمے رہنا اور جلد بازی کے بدلے صبر۔ سورہ عصر میں انسان کی اصل کامیابی اور ناکامی، نفع نقصان کا معیار پیش کیا گیا ہے۔ اس دنیا میں کامیابی اور ناکامیابی کا معیار مال، دولت، زمین، جائیداد، گھر، حیثیت، مقام، عزت، شہرت ہے۔ لوگ اسی کی طلب میں لگے ہیں، اسی کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دولت کما کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ ان کے نزدیک یہی کامیابی ہے۔ دولت نہ ملی تو ان کے نزدیک یہ ناکامی ہے۔ سورہ عصر آیت 3 میں بتایا کہ ایمان، عمل صالح، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر چاروں لازم اور ضروری ہیں آخرت کی کامیابی کے لیے۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی نکالا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے پوری زندگی کا سلیبس اس صورت میں بتایا ہے۔ کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو انسان نقصان میں جائے گا۔ جیسے ڈاکٹر کسی مریض کو 4 ادویات پر مشتمل نسخہ دیں، مریض اپنی مرضی سے کسی ایک دوا کو کم کر دے تو نقصان کس کا ہوا؟ مریض کا۔ ایمان کا زبانی اقرار مسلمان کافی سمجھتے ہیں اور دین پھیلانے کو اہم نہیں سمجھتے۔ دنیا میں آنے والا ہر بچہ 3 چیزیں لے کر آتا ہے۔ ایک اس کی روح ہے جو اس کے ساتھ ہے، ایک اس کا جسم ہے جو اس کے ساتھ ہے، یہ 2 ذاتی چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ ہیں۔ ایک اضافی شے لے کر آتا ہے، وہ ہے اس کا رشتہ، ماں باپ، بھائی بہن۔ روح کے لیے کہا ان الذین آمنوا، جسم کے لیے حکم دیا وعملوا الصالحات، اس جسم سے جو کام لینا ہے وہ اچھا کام لینا ہے۔ اس کے بعد ہے رشتہ دار، ان کے لیے وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر ہے۔
ہر وہ شخص کامیاب ہے جو یہ 4 کام کرتا ہے، چاہے اس کے پاس دنیاوی مال و دولت اور جائیداد نہ ہو، اور جس میں یہ 4 چیزیں موجود نہیں وہ ناکام، چاہے وہ لکھ پتی اور کروڑ پتی اور بادشاہی کیوں نہ ہو، فرعون، قارون، نمرود، ناکام۔ اس صورت میں اللہ نے بتایا کہ تم جس دولت کو جمع کر کے سمجھ رہے ہو کہ تم ونر ہو، حالانکہ تم سب سے بڑے نقصان میں ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 4 کام کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے حق کو پہچانا، ایمان لائے، آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہوئے، یہ عمل صالح۔ 23 برس حق کی دعوت دی، شدید جد و جہد کی، اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا، وتواصوا بالحق ہو گیا، اور دین اسلام پھیلانے میں ہر تکلیف اور مصیبت برداشت کی۔ شو ابی طالب میں 3 سال، طائف میں پتھر کھائے، طنز، تانے، مذاق، جنگ بدر، جنگ احد میں دندان مبارک شہید، یہ وتواصوا بالصبر ہو گیا۔ بحقی کی حدیث، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے یا ایک دوسرے سے جدا ہوتے تو یہ ایک دوسرے کو سورہ اثر سنایا کرتے۔ کیوں؟ صحابہ ایک دوسرے کو ریمائنڈر دیتے، یاد دلاتے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، کہیں ہم نقصان میں تو نہیں جا رہے ہیں، یہ وقت ہی آپ کا ٹکٹ ہے جنت کا۔ یہ صورت یہ پیغام دے رہی ہے کہ اللہ کے بندوں، یہ زندگی اور وقت تمہیں عطا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا سرمایہ ہے تمہارے لیے، اس کے ایک ایک لمحے کو کام میں لے کر اپنے لیے ثواب کے ڈھیر جمع کر سکتے ہیں، آخرت میں جنت کما سکتے ہیں۔ اللہ نے اس صورت میں قسم کھا کر دلیل دی، جاؤ ہر زمانے کو دیکھ لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیشہ کی کامیابی اس کو ملے گی جس نے یہ 4 کام کیے، جس نے یہ 4 کام نہیں کیے وہ برباد ہے۔ اللہ ہم کو قرآن میں پرانی قوموں کی مثالیں دیتا ہے، قوم فرعون، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود تباہ ہو گئیں۔ جب یہ 4 کام امت مسلمہ کرے گی تو خسارہ نہیں اٹھائے گی۔ مسلمانوں کو نقصان میں دیکھو تو جان لو ایمان کمزور ہے، یا عمل نہیں، یا عمل حق سے ہٹا ہوا ہے، یا صبر نہیں۔ آخرت میں سوال ہوگا، تمہیں 24 گھنٹے دیے، 24 آورز دیے، صحت، عقل، قرآن دیا، نبی بھیجے، تم گھاٹے کا، نقصان کا سودا کر کے آ گئے۔ اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے، اس وقت کو ان 4 چیزوں میں انویسٹ کر لو۔ ہم اپنے کیریئر بنا رہے ہیں، گھر سجا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ بزنس کر رہے ہیں، دولت کما رہے ہیں، جو کرنے کے کام تھے وہ تو ہم بھول گئے۔ اب بھی وقت ہے یہ 4 کام کر لیں، ایمان، عمل صالح، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، ورنہ تمہارا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اپنے آپ سے سوال کریں، آج مجھے موت آ جائے تو کیا میں فائدے میں ہوں یا لاس میں؟ کیا میں یہ 4 کام کر رہی ہوں؟ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو نقصان سے بچ گئے۔ زندگی جتنی بھی ہو اسے نیک اعمال میں اضافہ کریں، اعمال میں اضافہ ہوگا تو انشاءاللہ آخرت کی نعمتیں، راحتیں آپ کا انتظار کریں گی۔ ہمارے پاس ایمان ہو، عمل صالح ہو، ہم ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں اور مصیبتوں پر صبر کریں، تبھی ہم خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ اس میں سے کسی اصول میں ہم نے سستی کی تو سمجھ لو کہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ انسان آخرت کی کامیابی جو ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے اس وقت حاصل کرے گا جب سورہ اثر پر عمل کرے گا۔ مال و اسباب کی کثرت میں اپنے آپ کو لگا دے گا تو غفلت میں پڑ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حق کی پہچان دے اور اس پر عملاً قائم ہونے کی توفیق دے، دوسروں کو اس کی طرف بلانے کی ہمت دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہماری نسلیں قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ غلط پاس ورڈ سے ایک چھوٹا سا موبائل لاک نہیں کھلتا تو غلط طریقہ زندگی سے جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔